شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو پہاڑ پر لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن باہر بہت بارش ہو رہی ہے، موسم بہت خراب ہے، اس لیے میں نے یہ جگہ چنی جہاں پر خدا یسوع مسیح کا جو یہ تصویر ہے فرشتوں کے ساتھ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم عید سعود سال یکم میں منا رہے ہیں۔ سعود عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب چڑھائی، بلندی، ترقی، ارتقاء وغیرہ ہے۔ آئیے پہلے کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر بات چیت کریں گے۔ مقدس متی کی انجیل میں سے ہم لیں گے اس کا آخری باب اور آخری آیات، 28واں باب ہے اور 16ویں سے 20ویں آیت تک۔ اس کا ٹائٹل جو انہوں نے دیا ہے یہاں پر وہ ہے حکم رسالت۔ اور وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا سعود عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب چڑھائی، بلندی، ترقی اور ارتقاء وغیرہ ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انجیل مقدس بمطابق متی بنیادی طور پر یہودی جو مسیحیت میں آئے تھے ان کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس انجیل میں پرانے عہد نامے کے صحائف انبیاء ان کی نبوت جو انہوں نے مسیحا کے آنے کے بارے میں نبوت کی، اس کا ذکر مقدس متی جو بار بار کرتے ہیں، اور یہ مسیحا حضرت موسیٰ کی طرح لیکن نیا موسیٰ جو ہے وہ مقدس متی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ان کی انجیل میں۔ آئیے آج کی تلاوت پر خاص طور پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مقدس متی ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور وہ 11 شاگرد، مقدس متی انہیں 11 بتا رہے ہیں، ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ 12 رسولوں کا جو 12 یہودیوں کے 12 قبائل کی مناسبت سے چنے گئے تھے، اب یہ پیغام صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ سب قوموں کے لیے ہے۔ یہ شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو کہ یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے، متی 5 باب۔ اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنا منہ کھول کر ان کو سکھانے لگا۔ یہ ذکر آ رہا ہے مبارک بادیوں کا، اور وہاں جو پہلی مبارک بادی جو ہم سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں۔ اور یہاں سے جو ہے خدا یسوع مسیح اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہی وہ خطہ ہے گلیل کا، جلیل کا، جہاں یسوع نے خدا باپ کے حقیقی چہرے کی پہچان اپنے رویے اور اپنے کاموں سے پیش کی۔ اگر یسوع کو جاننا چاہتے ہو تو اس پہاڑ پر آنا ہوگا، اور جو کہتے ہیں اس کو سننا، اس کو ماننا اور اس پر عمل کر کے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ یہ مٹیریلی مادی طور پر کوئی پہاڑ نہیں ہے، بلکہ خدا یسوع مسیح کی وہ دعوت ہے، کیونکہ مبارک بادیاں جو ہیں یہ ایک ایسا مینڈیٹ ہے، ایک ایسا لاہ عمل ہے جو خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اور ہمیں بھی پیش کرتے ہیں، جس کے حوالے سے، جس کو عمل میں لانے سے ہم نئی دنیا بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہم کئی دفعہ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ پہلے میں مسیح کو زندہ دیکھوں گا پھر اس کی پیروی کروں گا، جبکہ اگر ہم مبارک بادیوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں تو یسوع ان اعمال میں زندہ نظر آئے گا۔
یاد رہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، یہ خدا یسوع مسیح ان غریبوں کی بات نہیں کر رہے جو نکمے ہونے کی وجہ سے غریب ہیں، یا جن کی چوری ہو گئی ہے، یا کسی اور وجہ حادثے کی وجہ سے، یا زلزلہ یا کچھ ان کا مکان گر گیا اور وہ غریب ہو گئے، ان کی بات نہیں کر رہے۔ خدا یسوع مسیح ان غریبوں کی بات کر رہے ہیں جو خود انتخاب کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ اپنی چیزوں کو بانٹنے کا، اور جب وہ بانٹ دیتے ہیں، سب کچھ بانٹ دیتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں غربت میں آتے ہیں تو اس غربت کی بات کرتے ہیں جو خود انسان اپنے انتخاب سے کرتا ہے، خود چنتا ہے اس کو، اور اس میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ زندہ نظر آتے ہیں۔ یہ بات کچھ یوں ہی ہوگی، جیسے ہم پہلے کہہ رہا تھا نا کہ پہلے ہم چاہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو زندہ دیکھیں پھر ہم اس کی باتوں کو مانیں۔ یہ بات کچھ یوں ہی ہوگی کہ دو پیار کرنے والے پہلے شرط لگائیں کہ ان کے ہونے والے بچے کامیاب ہوں گے۔ پہلے محبت کی راہ پر چل کر تم ایک دوسرے کو تو کامیاب ہو جاؤ، پھر تمہارے بچوں کی بات اور ان کی کامیابی کی بات آئے گی۔ تازہ نئی شفاف ہوا کا تجربہ کرنا ہو تو پہاڑ پر تو جانا ہی پڑے گا۔ یعنی اگر اپنے نئی زندگی کا اور نئی دنیا کی بنیاد رکھنی ہے، اس کو لانا ہے، تو مبارک بادیوں کا طریقہ کار جو خدا یسوع مسیح نے تجویز کیا ہے اس پر عمل تو کرنا ہی ہوگا۔ خدا یسوع مسیح نئی دنیا کا خواب ہمیں دیتے ہیں۔ شاگردوں نے دیکھ کر اسے سجدہ کیا۔ یہ یونانی لفظ دیکھنا ایڈونیتس کا مطلب جو مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن بعض نے شک کیا۔ یہ لفظ شک یونانی زبان میں ایڈیستان، جس کا صحیح ترجمہ ہے ہچکچانا۔ اب ان دونوں کو ہم اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ شاگرد ہیں جو اگر یسوع کی تجویز کو اپنا انتخاب بنائیں تو وہ مستقبل میں نئی دنیا دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس انتخاب میں ان کی زندگی کیسی ہوگی، تو وہ اس انتخاب کرنے سے پہلے ہچکچاتے ہیں، کیونکہ یہ انتخاب آپ کو نئی زندگی کا تحفہ غیر مشروط محبت کے تحت دینے کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہ جرت کی بات ہے، آسان بات نہیں ہے کہ ہم اپنا سب کچھ محبت میں بغیر شرط لگائے لوٹا دیں۔ خدا یسوع مسیح خدا کو باپ کی طرح پیش کرتے ہیں، جبکہ یہودیوں نے اسے بہت دور کر دیا تھا انسانوں سے۔ آپ ہیکل کی مثال لے لیں۔ ہیکل کے حصے کم از کم 6-7 حصے ہیں، جن میں جو پہلا حصہ ہے اس میں غیر قومیں داخل ہو سکتی ہیں، پھر اس کے بعد اسرائیل قوم جو ہے وہ داخل ہو سکتی ہے، پھر اسرائیل قوم کی جو اسرائیلی عورتیں ہیں وہ داخل ہو سکتی ہیں، پھر ایک حصہ ہے جہاں اسرائیلی مرد داخل ہو سکتے ہیں، اور پھر ایک اور حصہ ہے جہاں صرف کاہن داخل ہو سکتے ہیں، اور پھر مقدس القدس ہیں جہاں پر صرف اور صرف کاہن اعظم سال میں ایک بار داخل ہو سکتے ہیں۔ جبکہ مقدس متی کی انجیل پہلے باب سے ہی، اس کی پہلا باب اس کی 23ویں آیت اسی وقت سے اس بات کو دہراتی آ رہی ہے بار بار کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پہلا باب 23ویں آیت میں اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر متی 18 باب میں اس کی 20ویں آیت میں جہاں 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہوں گے وہاں میں ان کے درمیان ہوں گا۔ اور پھر متی 28 جو آج کی تلاوت ہے 20 باب 20ویں آیت، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یسوع باپ کو انسانوں کے درمیان ان کے ساتھ رہنے کی سچائی پیش کرتے ہیں، جو کہ یہودیوں کے لیے قبول کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ دوسرے مذاہب بھی خدا کو یا دیوتاؤں کو انسان سے دور دکھاتے ہیں۔ ہم یونانی دیوتاؤں کی مثال لے سکتے ہیں۔ وہ ان دیوتاؤں کو انسانی زندگیوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ
انہوں نے اب زندگی جو ہے وہ اپنے لیے، جو ابدی زندگی، ازلی زندگی اپنے لیے چن لی اور انسانوں کو انہوں نے موت دے دی۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح دکھاتے ہیں کہ وہ چہرہ خدا کا دکھاتے ہیں جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پھر اختیار کی بات کرتے ہیں۔ یہ اختیار جب کہتے ہیں نا کہ زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا، یہ اختیار طاقت یا قوت نہیں بلکہ زندگی پیش کرنے یا زندگی کی قربانی دینے کا اختیار، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور یسوع یہ باپ کے رشتے کا دروازہ سب قوموں کے لیے کھول رہے ہیں۔ جو باپ کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ رشتہ ہے، اس کے لیے سب قوموں کے لیے وہ دروازہ کھولتے ہیں۔ اب صرف یہودی قوم، ابراہیم سے جو وعدے کیے گئے تھے، موسیٰ سے وعدہ کیے گئے تھے، وہی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات جو ہے وہ سب قوموں کے لیے یہ دروازے کھول دیے۔ ان قوموں کو خدا کے نام میں رنگ دو، یہ جو بپتسمہ لفظ ہے نا، اس میں ڈبو دو تاکہ ڈوبنے کے بعد وہ وہی رنگ لے لیں، خدا کا رنگ لے لیں، باپ کا رنگ لے لیں۔ ان کو شاگرد بناؤ، یعنی کہ تم استاد بنو یا تم ان سے زیادہ جانتے ہو، بلکہ شاگرد بناؤ کا مطلب ہے زندگی دوسروں کے لیے، زندگی بغیر شرط کے قربان کرنا جو ہے وہ سکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اس میں خود ڈوب جاؤ اور پھر دوسروں کو اس کی مثال پیش کر دو، اور جب تم یہ مثال پیش کرو گے تو پھر ان کے لیے یہ سیکھنا ہوگا۔ انہیں سکھاؤ۔ مبارک یعنی وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں، جو یہ انتخاب کرتے ہیں، وہ مبارک کہلاتے ہیں۔ جو پیار میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں، یہ کام جو اسرائیل قوم ہے اس کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 3 آیت میں حضرت ابراہیم کے ساتھ جہان کے قبیلے تجھ میں برکت پائیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں قوموں کو تعلیم دو۔ تعلیم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ماسٹر بنو اور وہ بچے بنے انہیں سبق پڑھاؤ، بلکہ اپنے اعمال سے ان کو تعلیم دو، وہ دیکھیں۔ پوپ بینیڈکٹ ہمیں کہتے تھے ہمیں استادوں کی ضرورت نہیں، ہمیں وہ لوگ جو مثال پیش کرتے ہیں ان کی ضرورت ہے۔ تمہارے کاموں سے وہ سیکھیں، جیسے مقدس پطرس کا خط ہے، پہلا خط اس کا 2 باب اس کی 12ویں آیت میں ہے، تمہارے نیک کاموں پر دھیان کر کے اس دن جب ان کی نگاہ ہو تو وہ خدا کی تمجید کریں۔ یہ صعود جو ہے یعنی ترقی، ارتقاء، اٹھنا، بلندی خداوند یسوع مسیح کی نہیں بلکہ شاگردوں کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اسی پہاڑ پر، یعنی وہی جگہ، وہی مبارک وادیاں جو ہیں وہ میری دعوت ہے۔ اس دعوت کے ساتھ اگر تم میرے پاس آؤ گے تو نئی زندگی بنانے کے تجویز پر عمل کرو گے تو تم اس بلندی کو چھو لو گے، یعنی وہ بلندی جو تمہیں باپ کی طرح بناتی ہے، کیونکہ باپ جو ہے غیر مشروط جو محبت ہے اس کا سر چشمہ ہے۔ اور جب ہم اس خداوند یسوع مسیح کی یہ بات کو قبول کر کے ہم اس کو عمل میں لائیں گے، اپنے آپ کو اس میں وقف کر دیں گے، رنگ دیں گے، تو پھر نئی دنیا جو پیدا ہوگی، پھر ہمارا صعود ہوگا۔ ہماری یہ بلندی ہے دوسروں پر اختیار کی یا دوسروں پر طاقت یا روب جمانے کی بلندی نہیں، بلکہ یہ بلندی ہے کہ ہم مبارک بادیوں کو پڑھیں، ان کو پر غور کریں اور ان پر عمل کرتے ہوئے نئی زندگی کا آغاز کریں۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، بچوں، میری آپ کے لیے اور اپنے لیے یہی دعا ہے کہ ہم صعود کو، خداوند یسوع مسیح کے صعود کو سمجھیں اور اس صعود میں اس کی تعلیمات، اس کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے اس میں شامل ہوں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔